اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج رات میں 2:30-3 بجے ہی میں گھر پر پہنچا ہوں۔ گزشتہ کل اورنگ آباد ضلع کا کنڑ تحصیل میں دارالعلوم اصحاب صفہ ریٹھی، ایک یوں سمجھیے کہ وادیوں میں ایک حسین ادارہ ہے اور جنگل میں منگل ہے، اور وہاں قوم کے بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم دینے کا ایک بہترین ادارہ ہے دارالعلوم اصحاب صفہ۔ گزشتہ کل اس کا سالانہ اجلاس تھا، مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد، ایسے ہی استاد محترم مفتی معز الدین صاحب قاسمی، یہ تمام حضرات موجود تھے، اور دھولیا کے بہت ہی متحرک، فعال، ایکٹیو اور اس ادارے کا بہت زیادہ خیال رکھنے والے ظہیر بھائی ہمارے کھانا وڑ دھولیا والے، ان کی صدارت میں یہ شاندار پروگرام ہوا۔ بڑی تعداد میں دھولیا اور مالیگاؤں سے لوگ یہاں پر آئے تھے۔ 2 حفاظ قرآن مبین جنہوں نے ایک ہی بیٹھک میں مولانا فاروق وستانوی صاحب کو قرآن سنایا، ان کی دستار بندی ہمارے ہاتھوں سے کی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو انعامات سے نوازا گیا، اور پھر میری تقریر تعلیم دین کی اہمیت پر، علم دین کی اہمیت پر، عصری علوم کی اہمیت پر میں نے تقریباً 1 گھنٹہ تفصیلی گفتگو کی، اور مدارس کی اہمیت کو کھل کر بیان فرمایا، اور لوگوں کو مدارس کی ضرورت اور مدارس کی اہمیت کو تفصیل سے میں نے اپنے اس بیان میں بیان کیا۔ خیر، گزشتہ کل کا دارالعلوم اصحاب صفہ کا یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے شرکت کی۔ میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ دارالعلوم اصحاب صفہ جو جنگلوں میں، وادیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان تک دین کو پہنچانے کا بڑا عظیم کام کر رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے جو بھی میری خبر کو دیکھ رہے ہیں گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے ادارے کا تعاون کیجیے، مدد کیجیے۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ ضرور دے گا۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، یوگی آدتیہ ناتھ جب سے بیٹھا ہے افسوسناک خبریں ہی آتی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ بہرائچ، یہ بہت گنجان علاقہ ہے، بڑی آبادی والا ضلع ہے بہرائچ اتر پردیش کا، یہاں پر میرا بیان بھی ہوا، پروگرام بھی ہوا۔ یہاں سے خبر آ رہی ہے، وہاں سے ہمارے رپورٹر حافظ مولانا اقبال نے بتایا کہ بہرائچ میں 90 مدارس کو بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔
इन मदारिस की मंजूरी रद्द करने और सख्त कार्रवाई करने की सिफारिश भी हो रही है। ज़िले में वाक़ 90 मदारिस की मंजूरी को मनसूख करने के लिए ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर ने हुकूमत को एक ख़त भेजकर कार्रवाई की, इन मदारिस पर सख्त कार्रवाई की जाए ऐसी सिफारिश की है। इन मदारिस पर हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ज़िला अक़लियती बहबूद अफसर संजय मिश्रा ने कहा कि इन मदारिस को हुकूमत की तरफ से पहले ही हिदायत दी गई थी कि उन्हें अपना रिकॉर्ड और आईडी के साथ अपडेट करना है, लेकिन इन हिदायत पर इन मदारिस ने अमल नहीं किया, तो इन 90 मदारिस को बंद करने की तैयारी है। नाज़रीन, इलाहाबाद महाकुंभ मेला 2025 जो मौत का अखाड़ा बन गया, जी हाँ, सैकड़ों लोगों की जानें चली गई है और वीडियो भी वायरल हो रही है कि किस तरीके से बदमाश उत्तर प्रदेश की हुकूमत मरने वालों के आंकड़े और तादाद को छुपा रही है। जी हाँ, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लोग कतार में खड़े हैं अपने वारिसों की, अपने मरने वालों की लाशें लेने के लिए। महाकुंभ भगदड़ में महलूकीन की लाशें भी नहीं दी जा रही है, अखिलेश यादव का ये बयान आया है। वहीं पर राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया है कि योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से नाकाम और फेल है और ये अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए लाशों को दबा रहा है। बल्कि एक मिश्रा जी है, गालिबन ब्राह्मण है, मिश्रा या शर्मा, उन्होंने खुलकर कहा है कि हिंदू बनकर हम मेले में गए थे लेकिन हमें मुसलमान बना दिया गया, हमारा धर्म परिवर्तन कर दिया गया और मरने वालों को दफना दिया गया। हम तो हिंदू बनकर गए थे मगर मुसलमानों की तरह हमें दफना दिया गया। और अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ भगदड़ में मरने वालों की लाशें भी नहीं दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अरे लाशें तो दे दो ताकि वो अपने रिश्तेदारों के हवाले कर दी जाए, तो उनके रिश्तेदार उनका अंतिम संस्कार करें, उनको आखिरी बार उनको, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनके घर बार वाले देख तो ले। तो कुंभ मेला इंतजामात के एतबार से इंतहाई फ्लॉप, इंतहाई नाकाम रहा और लगातार उसमें हादसे होते जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी अफसोसनाक खबर राम की नगरी कहे जाने वाले अयोध्या से आ रही है। जी हाँ, अयोध्या में एक लड़की के साथ हैवानियत, दरिंदगी का मामला किया गया। इंतहाई शर्मनाक अमल हुआ है। इसी को लेकर राहुल गांधी और उनकी लाडली बहन प्रियंका गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि दलितों पर घिनौने मजालिम बिला रोक टोक बढ़ रहे हैं। रियासती हुकूमत यानी बीजेपी की हुकूमत तहकीकात करके कसूरवारों को सख्त सजा दे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक बेटी के साथ बड़ी दरिंदगी की गई और उसे बांध कर बाकायदा नंगा करके घसीटा जा रहा है। तो खैर, ऐसे कई वाकया उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक SC ST के साथ में हो रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि ये मजालिम बिला रोक टोक बढ़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी सरकार इन आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मुल्क का दिल दिल्ली और राजधानी दिल्ली में इलेक्शन है। आम आदमी पार्टी की वहाँ पर हुकूमत है, लेकिन अब इलेक्शन है तो अब तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में लग गई है। नरेंद्र मोदी दिल्ली गए, उनकी सभा की वीडियो वायरल हुई है कि पूरी कुर्सियां खाली पड़ी है। जी हाँ, उनको सुनने तो क्या, देखने के लिए भी लोग, अब नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। मगर वही नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी अरविंद जी केजरीवाल पर हमला करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में तब्दीली की बहार है और झाड़ू के तिनके बिखरने लगे हैं। तो फिर केजरीवाल ने भी हमला करते हुए कहा कि भाई बहनों, बीजेपी के बहकावे में आकर पैसे के बदले
اپنی انگلی پر سیاہی نہ لگوائیں، کیونکہ کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے، بی جے پی کے کئی لوگ پکڑے بھی گئے ہیں کہ وہ غریبوں کو 500,000 روپے دے رہے ہیں اور ان کی انگلی پر سیاہی لگا دے رہے ہیں تاکہ وہ ووٹ ڈالنے نہ جا سکے۔ تو کیجریوال نے کہا کہ پارٹی کے لوگ گھر گھر ان کے جا رہے ہیں، 3,000 روپے لے لو، الیکشن کمیشن آپ کے گھر آ کر ووٹ ڈلوا دینا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھر پر ووٹ ڈال دینا اور بدلے میں اپنی انگلی پر سیاہی لگوا لینا۔ یعنی اس طریقے سے بی جے پی کر رہی ہے، تو کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی کے بہکاوے میں آ کر پیسے کے بدلے اپنی انگلی پر سیاہی نہ لگوائیں۔ ناظرین، وحدت اسلامی ہند جو بڑی متحرک، بڑی فعال تنظیم اور تحریک ہے، امت کی اصلاح کے لیے بھی بڑی متحرک رہتی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ وحدت اسلامی ہند کی جانب سے 1 فروری سے 8 فروری یعنی پورے 8 دن، 1 ہفتہ نشہ مخالف بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ وحدت اسلامی ہند جلگاؤں یونٹ کی جانب سے آج ہمارے اپنے علاقے مہرون کا مشہور چوک ہے شیرا چوک، شیرا چوک میں آج نشے کے خلاف بہت شاندار پروگرام سجایا گیا ہے، جس میں عالی جناب محترم مولانا جمیل صدیقی صاحب لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں، وہ مقرر ہوں گے، اور ایسے ہی مفتی محمد ہارون ندوی مقرر ہوں گے۔ آج کا یہ پروگرام بڑا شاندار پروگرام ہوگا۔ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک شیرا چوک میں جلگاؤں واسیوں سے میں گزارش کروں گا کہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہے۔ نشہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ امت کے نوجوان کیا، چھوٹے چھوٹے 8، 9، 10 سال کے بچے بھی نشے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور تباہی کا ماحول بنا ہوا ہے۔ انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، جیسے آج سے 2 سال پہلے ہم جمعیت علماء ہند نے میں نے نشہ مخالف مہم چلایا تھا، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ وحدت اسلامی ہند بھی اس نشہ مخالف مہم کو چلا رہی ہے اور امت میں نشے کے خلاف بیداری پیدا کر رہی ہے۔ وحدت اسلامی ہند ایک متحرک، ایک فعال تنظیم ہے جو ہر موڑ پر امت کی رہبری کے لیے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ میں وحدت اسلامی ہند کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جلگاؤں یونٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج رات شیرا چوک مہرون میں 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک اس خطاب عام، اجلاس عام، عظیم الشان جلسہ عام میں شریک رہیں، موجود رہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر کالی کٹ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے علماء اور مفتیان کرام متحدہ طور پر کام کریں۔ جی ہاں، کالیکٹ مرکز نالج سٹی میں رابطۃ المدارس والجامعات کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جہاں ڈاکٹر اظہری صاحب اور بھی علماء کرام نے بہت عمدہ رہنمائی اور رہبری فرمائی۔ ملک میں آپ جانتے ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کے لیے عصر حاضر کے درپیش چیلنجز روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتیں ہمیں بدنام کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہی ہے۔ ایسے سلگتے ماحول میں امت مسلمہ کی فلاح اور بہبودی کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام، مفتیان کرام ملی اور مذہبی مسائل کے حل کے لیے متحدہ کوشش کریں۔ ایسا اپنا کلیدی خطاب معروف عالم دین نالج سٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر مولانا عبد الحکیم اظہری صاحب نے فرمایا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر، جی ہاں، ذکیہ جعفری جو بہادری کی، جرأت کی ایک نمونہ تھی، ایک مثال تھی، گزشتہ 2 دن پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں کہ گجرات فساد میں ان کے شوہر کو اور ان کے شوہر کے ساتھ کئی لوگوں کو بھگوا آتنک وادیوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آخری سانس تک ذکیہ جعفری کی آس باقی رہی اور ظلم اور ظالموں کے خلاف اور بھگوا آتنکوادیوں کے خلاف وہ لڑتی رہی۔ آخر انصاف نہیں ملا، وہ دنیا سے چلی گئی۔ جی ہاں، ذکیہ جعفری کے انتقال پر آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے سیکرٹری
ڈاکٹر عبید اقبال عاصم صاحب اور مسلمانوں کی کئی ملی تنظیموں نے انہیں اظہار تعزیت پیش کیا ہے۔ ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، کیونکہ ذکیہ جعفری نسوانی بہادری کی مثال تھی۔ انہوں نے 2002 کے گجرات فسادات کے دوران جو کچھ بھی معاملات ہوئے تھے، ان کے شوہر احسان جعفری جو کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ تھے، جو بہت سے بے گناہ افراد کے ساتھ اس ہجومی تشدد کا اور بھگوا آتنکواد کا شکار ہوئے تھے، جو ریاستی حکومت جی ہاں نے کروایا تھا جو فساد، تو بس اسی ظلم کے خلاف اور ظالموں کے خلاف آخر وہ لڑتے لڑتے دم توڑ گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ذکیہ جعفری کی یہ قربانیاں اور حق کے لیے ان کا کھڑے ہونا یہ قیامت تک یاد کیا جاتا رہے گا۔ یقیناً جب کوئی اپنے مقصد میں سچا ہوتا ہے تو وہ تاریخ میں، ہسٹری میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خوشخبری کی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر آمینہ بنت عبداللہ حمدولے، ان کو ہم دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے والدین کو، ان کے اہل خانہ کو۔ جی ہاں، کہ ڈاکٹر آمینہ بنت عبداللہ حمدولے نے اپنی استقامت، اپنے مضبوط عزم اور ارادے کے ساتھ آخر نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل یونیورسٹی سے سرجری MS میں اپنا ماسٹر مکمل کیا ہے، ڈگری مکمل کی ہے۔ ڈاکٹر آمینہ کی محنت رنگ لائی۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری اپنی بیٹی کا MS سرجن کی ڈگری مکمل کرنا اور ماسٹر ڈگری حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اور میں تو ہر جگہ تعلیم کی اہمیت پر لوگوں کو ابھار رہا ہوں۔ میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری بیٹیاں اگر اچھی ڈاکٹر ہوگی تو پھر ہماری بہوؤں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو سونوگرافی کے لیے، سرجری کے لیے کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں جانا نہیں پڑے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں اچھی ماہر ڈاکٹر اور سرجن بنیں، تاکہ ہماری اپنی بیٹیوں کا، اہل ایمان کی بیٹیوں کا عزت اور پردے کے ساتھ میں ان کا علاج بھی مکمل ہو۔ تو اسی وجہ سے میں یہ خبر بھی خوشی کے ساتھ لگا رہا ہوں جو میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے۔ اس مثالی کامیابی پر ہم آمینہ کے والدین، ان کے رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر آمینہ کو اسی طرح مستقبل میں بھی، فیوچر میں بھی ہر امتحان میں اللہ کامیاب رکھے، آمین۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے کانگریس کے پردیش ادھیش دبنگ اور قدآور نیتا نانا پٹولے، ان کی ادھیکشتا کی جو تقرری تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ مہاراشٹر میں کانگریس کا صدر ادھیکش کون بنے گا؟ نئے صدر کی دوڑ میں کئی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی عبرتناک شکست کے بعد ریاستی صدر نانا پٹولے کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہریانہ کے بعد اب مہاراشٹر میں بھی کانگریس کے ریاستی انچارج نے ریاستی صدر کی طرف سے کی گئی تقرریوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر نانا پٹولے نے حال ہی میں ناندیڑ اور نئی ممبئی کے ضلعی صدروں کا تقرر کیا تھا، لیکن اب مہاراشٹر کے انچارج رمیش جی نے ان تقرریوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ یعنی اب اشارہ مل گیا ہے کہ نانا پٹولے کی صدارت ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بابا رام دیو جس لوگوں کو ٹھگنے کی اور بے وقوف بنانے کا ایک ریکارڈ بنا لیا ہے، جی ہاں، اب کیرلا کی عدالت نے 15 فروری کو بابا رام دیو کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے اور 15 فروری کو عدالت میں بابا رام دیو کو حاضر ہونے کا آدیش، حکم جاری کیا ہے۔ یوگا گرو بابا رام دیو ایک بار پھر مشکلوں میں ہیں۔ کیرلا کی ایک عدالت نے ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ ایسے ہی رام دیو کے علاوہ پتنجلی یوگ پیٹھ کے چیئرمین آچاریہ بالا کرشن کے خلاف بھی وارنٹ جاری ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بابا رام دیو اور پتنجلی آیوروید لمیٹڈ پر کئی مقدمات، معاملے چل رہے ہیں۔ ان میں گمراہ کن اشتہارات یعنی غلط طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بنانا ایڈورٹائز کے ذریعے سے، توہین اور ٹریڈ مارک کی
کی خلاف ورزی جیسے معاملات شامل ہے۔ ان معاملوں میں سپریم کورٹ کی طرف سے بابا رام دیو اور پتنجلی کو راحت مل چکی ہے، حالانکہ عدالت نے انہیں وارننگ دیا تھا کہ اگر وہ پھر سے عدالت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں سزا ہو سکتی ہے، مگر ابھی تک انہیں سزا نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے کہ مہاراشٹر میں ایک دردناک اندوہناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں 7 لوگوں کی موت ہو گئی، 35 زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ مدھیہ پردیش کے رہنے والے ہیں۔ 48 یاتری ترمبکیشور سے دوارکا جا رہے تھے کہ لگژری بس کے 200 فٹ گہری کھائی میں گر جانے سے 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ ایس جی پاٹل نے خبر رساں ایجنسی UNI اردو سروس کو بتلایا کہ یہ حادثہ اتوار کی صبح اس وقت پیش آیا جب بس ساپوتارا پہاڑی اسٹیشن سے گزر رہی تھی۔ اس وقت گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ بس میں سوار تمام مسافرین کا تعلق مدھیہ پردیش کے گنا، شیوپوری اور اشوک نگر ضلع سے بتایا جا رہا ہے۔ یہ تمام شردھالو تھے جو مندروں کا دورہ کر کے مہاراشٹر کے ترمبکیشور مندر میں مذہبی رسومات ادا کر کے گجرات کے دوارکا مندر جا رہے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔